کیکڑے کے بارے میں تو نہیں دیتے گنجائش, اسی طرح یہ مگرمچھ کے انڈے منڈے نہیں کھائیں آپ, ٹھیک ہے نا. لیکن جھینگے کے بارے میں خود حنفی علماء گنجائش دے دیتے ہیں کہ اگر کہیں ابتلا بہت زیادہ ہے تو بھائی اس پہ زیادہ شدت مت کرو, کھانے دو اس کو. امام شافعی کے قول کو لینے دو اس کو. میرا معمول یہ کہ میں نہیں کھاتا جھینگا, کیونکہ مجھے کیا ضرورت ہے بھائی, 20 کم چیزیں ہیں, مچھلی کی 100 اقسام ہیں, وہ پہلے کھا کے فارغ ہو جائیں تو جھینگے کے بارے میں سوچیں گے. لیکن اگر کوئی میرے سامنے بیٹھ کے کھا رہا ہو تو میں اس کو کچھ کہتا بھی نہیں ہوں, کیونکہ بہرحال علماء حنفیہ میں یہ اختلاف ہے, تو آپ کیوں اپنی رائے دوسرے پہ تھوپ رہے ہو. تو بہت سے لوگ ڈھٹائی کے ساتھ مجھے منہ چڑھا چڑھا کے جھینگے کھا رہے ہوتے ہیں میرے سامنے, تو میں اپنی رائے تھوپتا نہیں ہوں, تو کہتا ہوں کھانے دو, اب اختلاف ہے اس میں کیا کریں, کھا رہے تو کھانے دو. ایسا نہ ہو کہ اب آپ کھانا چھوڑیں تو جا کے ہر ایک کو ٹارچر کرنا شروع کر دیں. تو اختلافی چیز ہے تو اس کو ہلکا پھلکا ہی رہنے دیں, احتیاط خود کریں آپ. اتنی ساری چیزیں ہیں. امام صاحب کا موقف جو ہے دلیل کے لحاظ سے بہت مضبوط موقف ہے, بہت مضبوط موقف ہے. کسی صحابی نے نہیں کھایا, کسی تابعی نے نہیں کھایا, بھائی مچھلی کھائی ہے تو مچھلی کھاؤ آپ. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کوئی میرے سامنے بیٹھ کے کتا کھائے گا وہ میں نہیں کھانے دوں گا. میں کہ تیری رائے تو ادھر بیٹھ کے کھا. جھینگا کھائے گا تو چونکہ اختلافی مسئلہ ہے اس کو میں کھانے دوں گا. مجھے کھلانے کی کوشش کرے گا تو میں نہیں کھاؤں گا, کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر انسان اسی طرح رخصتوں پر ادھر ادھر کلابازیاں کھاتا رہے نا تو برکت ختم ہو جاتی ہے. پھر اس میں پھر وہ سری ناجائز کی طرف بھی جانا شروع کر دیتا ہے. اپنے بارے میں میرا یہ موقف ہے کہ بھائی ہاں کوئی چیز, ساری چیزیں ہی کھانے کو ختم ہو جائیں, پھر کتے سے بہتر ہے آدمی کیا کھا لے کہ کھانا نہ مل رہا ہو. پھر یار اختلاف سے فائدہ اٹھاؤ, بھوکا تو نہیں رہنا نا, پھر اختلاف. لیکن ایسا ابھی ہے نہیں, سب کچھ کھانے کو مل رہا تو میں جھینگے کی طرف ڈائریکٹ کیوں جاؤں. احتیاط پر عمل کروں. کسی صحابی نے نہیں کھایا, کسی تابعی نے نہیں کھایا, تو میں احتیاط پر عمل کرتا ہوں. کتا کھائے گا میرے سامنے تو میں اس کو کتوں کو کھلا دوں گا پھر میں. تو یہ ہے اس بارے میں پوری رپورٹ میں نے پیش کی ہے. باقی جو لوگ اس میں ابو حنیفہ پہ طنز کرتے ہیں نا کہ ابے حنفیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, سمندر کی سب چیزیں جائز ہیں, تو ان کو بس ایک جو طنز کر رہا ہے, جو طنز نہیں کر رہا تو اختلافی مسئلہ ہے بھائی. جو بعض لوگ طنز کرتے ہیں تو ان کو بولا کرو پھر مگرمچھ کے انڈے کھانے کا بھی فتویٰ دے, تو پھر تو کچھوے کے انڈے کے جائز ہونے کا بھی فتویٰ دے, تاکہ وہی انڈے لوگ اٹھا کے تیرے سر پہ ماریں. تو پھر اتنی بات نہیں, پھر پوری بات کرو آپ. تو یہ ہے اس مسئلے کی تھوڑی سی میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل میں. اچھا